بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میڈیکل انفو ہب میں آپ کو خوش آمدید۔ اپنی صحت سے جڑے مسائل اور ان کی حل کی آگاہی کے لیے میرے چینل سے جڑے رہیے اور اسے سبسکرائب ضرور کریں۔ آج ہم بات کریں گے ایک خاموش مگر خطرناک بیماری آسٹیوپوروسس کے بارے میں، جسے عام زبان میں ہڈیوں کی کمزوری یا ہڈیوں کا کھوکھلا پن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بیماری ہڈیوں کو اتنا کمزور کر دیتی ہے کہ وہ معمولی سی چوٹ یا دباؤ سے بھی ٹوٹ سکتی ہیں۔ اگرچہ یہ بیماری زیادہ تر عمر رسیدہ افراد کو متاثر کرتی ہے، لیکن اگر بچپن سے ہی احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جائے تو اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ ہماری ہڈیاں 20 سال کی عمر تک میکسیمم مضبوط ہوتی ہیں۔ اگر ہم نے 20 سال سے پہلے اپنی بچوں کی ہڈیوں کو مضبوط نہ کیا تو وقت گزرنے کے ساتھ ہڈیوں کی کمزوری بڑھ جائے گی۔ یہ عموماً بچپن کی بیماری ہوتی ہے جو بڑھاپے میں جا کر اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کو عام طور پر سائلنٹ کلر بھی کہا جاتا ہے۔ آسٹیوپوروسس ایک ایسی بیماری ہے جس میں ہڈیاں اپنی کثافت یعنی ڈینسٹی اور مضبوطی کھو دیتی ہیں، جس کی وجہ سے ہڈیاں کھوکھلی اور نازک ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں فریکچر کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس بیماری میں مختلف منرلز، خاص طور پر کیلشیم کی شدید کمی ہو جاتی ہے۔ کیلشیم ہمارے جسم میں خون اور ہڈیوں کے درمیان سرکولیٹ کرتا رہتا ہے۔ ہمارے پورے جسم کو اپنی ایکٹیویٹیز کے لیے کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ دماغ اور پٹھوں کو۔ اسی طرح ہڈیوں کو بھی کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے، تو کیلشیم کا ہڈیوں اور خون میں بیلنس رہنا بہت ضروری ہے۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ہمارا جسم خون میں کیلشیم کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہڈیوں میں کیلشیم کی کمی ہونے لگ جاتی ہے۔ آسٹیوپوروسس کی وجوہات کے بارے میں بات کریں تو سب سے بڑی وجہ ہماری ناقص خوراک ہے۔ اگر ہماری خوراک میں کیلشیم اور وٹامن ڈی کم ہوں تو اس بیماری کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ کیلشیم کی ڈیلی ریکوائرمنٹ 1000 ملی گرام، جبکہ وٹامن ڈی کی ڈیلی ریکوائرمنٹ 600 انٹرنیشنل یونٹس ہیں۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہمارے بچے کیلشیم اور وٹامن ڈی کی پوری مقدار لے رہے ہیں، کیونکہ 20 سال کی عمر تک میکسیمم کیلشیم ہڈیوں میں جذب ہوتا ہے۔ کیلشیم کا ایک اہم سورس دودھ، ڈیری پروڈکٹس اور ہری سبزیاں ہیں، جبکہ وٹامن ڈی کا میجر سورس سورج کی روشنی ہے۔ اگر آپ روزانہ صبح تھوڑی دیر دھوپ میں بیٹھیں تو آپ کی وٹامن ڈی کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے۔ آسٹیوپوروسس کی دوسری بڑی وجہ ہمارا غلط لائف سٹائل ہے۔ ایکسرسائز کرنے سے ہماری ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ خاص طور پر 20 سال کی عمر سے پہلے بچوں کو ایکسرسائز کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ آسٹیوپوروسس کا مسئلہ عام طور پر خواتین میں زیادہ کامن ہوتا ہے، کیونکہ جب خواتین میں ماہواری آنا بند ہوتی ہے تو ان کے ہارمونز ایسٹروجن اور پروجسٹرون کا لیول کم ہو جاتا ہے، اور یہ دونوں ہارمونز خون اور ہڈیوں میں کیلشیم کو بیلنس رکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ آسٹیوپوروسس کی تشخیص کے لیے عموماً بلڈ کیلشیم اور وٹامن ڈی اور پیراتھائرائڈ ہارمون کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جبکہ اس کی مکمل تشخیص کے لیے ڈیکسا اسکین کیا جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ میں جسم کے 3 حصوں کا اسکین کیا جاتا ہے، کولے کے پاس، کلائی کی ہڈی اور کمر کے پاس سے، اور اس سے کیلشیم کی مقدار کو میئر کیا جاتا ہے۔ آسٹیوپوروسس کی ٹریٹمنٹ کے لیے ہمیں کیلشیم اور وٹامن ڈی دینا چاہیے، اور اس کے ساتھ یہ انتظام بھی کرنا چاہیے کہ جو وٹامن ڈی اور کیلشیم ہم دے رہے ہیں وہ آنتوں سے جذب ہو کر ہڈیوں میں جذب ہو اور ہڈیوں سے جڑا رہے، اور اس مقصد کے لیے مارکیٹ میں بہت سی ادویات دستیاب ہیں، جیسا کہ بس فاسفونیٹس وغیرہ۔ وٹامن ڈی کیلشیم کو جذب کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، لہٰذا دونوں سپلیمنٹس کو ساتھ میں دینا بہت اہم ہے۔ لہٰذا اس بیماری سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کیلشیم سے بھرپور غذا استعمال کریں، سورج کی روشنی سے مستفید ہوں، اور 50 سال کے بعد پراپر کیلشیم اور وٹامن ڈی کے ٹیسٹ کروائیں۔ ہلکی پھلکی ورزش کریں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ کسی بھی قسم کے سوال کے لیے کامنٹ سیکشن میں رابطہ کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔